کہ رافیل تو انہوں نے فرانس سے خریدے ہیں اور ٹینک انہوں نے امریکہ سے خریدے، اور یہ دونوں بلین ڈالرز کی ڈیل ہے. میرے خیال کو $4 بلین کی ہے، کو $5 بلین کی ہے، اتنی بڑی ڈیل ہے. اور ابھی جو انہوں نے معراج 2008 سے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں نا جی، پیک کر دیے ہیں، کیونکہ ان کے جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتے انجن وہ چل نہیں سکتے، اور انجن جو تبدیل ہونے ہیں وہ کم از کم $5 سے $6 ارب کی مالیت کا سودا ہے. تو ظاہر ہے کسی نہ کسی نے تو لینا ہے نا جی. بھٹی صاحب آپ کے کزنس کیا سوچ رہے ہیں؟ رئیس صاحب وہ بار بار اسلحے کے ڈیل کی بات آپ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ اربوں نہیں کھربوں بلکہ جتنا مرضی اسلحہ خرید لیں جذبہ نہیں خرید سکتے. جو مرضی کر لیں، جو جذبہ جو ہے وہ صرف ہمارے پاس ہے. ہمیں جذبہ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے اندر بلڈ کے اندر شامل ہے، خون میں شامل ہے. وہ رہی بات انڈیا کی اور سکھوں کی، دیکھیں سکھ جو ہیں وہ اس معاملے میں کچھ نیوٹرل نظر آتے ہیں، کسی جگہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے رہنا بھارت میں ہے اور بڑے بڑے ان کے بزنسز ہیں وہاں پہ، بڑا بڑا کچھ ان کا ہے، کچھ لوگ باہر بھی چلے گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ایک دبی دبی آواز ضرور وہ نکالتے ہیں، لیکن وہ کھل کر بول نہیں سکتے. اب آگے بات اب بھارت نے مجھے بتائیے کہ پاکستان کے وجود کو کب تسلیم کیا؟ وہ تو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اور وہ اسلحہ خریدتا ہی اس لیے ہے کہ اپنا نشانہ پکا کرے گا. اور چونکہ جس لوگوں سے اسلحہ خریدتا ہے ان کے ساتھ بہت اچھی لیک سلیک ہے، وہ ڈیلز کرتا ہے ان کے ساتھ، تو وہ کیوں نہیں اس کے خلاف وہ اس کے ساتھ دیں گے ہمیشہ کے لیے. بھارت جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. امریکہ اس کے خلاف ایک بیان دیتا ہے. رپورٹیں رئیس صاحب کب نہیں آئیں؟ 1947 سے لے لیں، آپ کی جو یونائٹڈ نیشنز میں سیکورٹی کونسل میں رپورٹس پڑی ہیں، اس کے بعد جو قراردادیں پڑی ہیں اقوام متحدہ کے پاس، وہ کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتی؟ ہم کیوں اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں؟ پھر ہم ہر روز پھر بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ کمیشن جاتا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے دفتر میں ایک جا کے وہ یادداشت پیش کر کے واپس آ جاتے ہیں. ان یادداشتوں کا کیا بنتا ہے؟ آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ بھارت عیار مکار دشمن ہے اور وہ رہے گا. ہم اسے دوستی نہیں کر سکتے چونکہ وہ کبھی بھی دوست کے روپ میں آیا ہی نہیں ہمارے ساتھ سامنے. اس نے ہمیشہ ہمیں پیٹ پہ چھرا ہی گھومپا ہے اور وہ ہمیشہ یہی کام کرنے کا ماہر ہے، وہ یہی کرے گا. کہ اس وقت ہندوستان کے اندر جو ہندوتا کی سیاست ہے اور جو مودی اور RSS کا نیکسس ہے، اس کا جو سب سے بڑا نشانہ ہے وہ اس وقت ہندوستان کے اندر اقلیت اور بالخصوص جو وہ مسلمان ہیں. اور یہ جو پاکستان دشمنی اور جو مسلم دشمنی ہے، اس کو صرف اب حکومت کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ بھارت کی جو ریاست ہے وہ بھی اس کے اندر کسی نہ کسی شکل میں شامل ہے. اب آپ دیکھیے نا بہت سے لوگوں کو اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اب دیکھیے نا بہت سے لوگوں کو یقین تھا کہ شاید سپریم کورٹ اس کے اندر کوئی بڑا رول پلے کرے گی اس مسلم شہریت بل کا جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن وہ ابھی تک خاموش ہے. وہ تو ٹکٹ پہ بک گئی جی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ جو بھارت کی ریاست ہے وہ خود ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہی ہے RSS اور مودی کے نیکسس میں اندر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو اس وقت ہندوستان کے اندر کورونا کے کانٹیکس میں ایک بحران چل رہا ہے، اس کانٹیکس کو، اس معاشی بحران کو بھی منیمائز کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر ایک ایسا ایشو کھڑا کر دیا جو مسلم دشمنی کی بنیاد کے اوپر تھا. اور جس انداز کی پکٹوریلز اور جس قسم کی ڈاکومنٹریز، جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، اب وہ صرف پاکستان کہے نا تو آپ کہہ سکتے ہیں جی پاکستان ہندوستان میں کیوں دشمنی ہے، اس لیے یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس وقت ہندوستان کا رویہ اقلیتوں کے لیے سب سے بدترین ہے، بلکہ ان کے اوپر پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے. اس میں کہا گیا کہ ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو اس وقت کا مجموعی رویہ ہے اس میں وہ صورتحال کو سمجھنے کی بجائے وہ اس کو ایک مسلم دشمنی کے کارڈ کے طور پر کھیل کر بھارت کے جو انتہا پسند ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ ہندوستان کے معاشی بحران سے نکال کر اس مسلم دشمنی کے اندر لاتا ہے. دیکھیے نا یہاں تک کہا گیا ہے کہ کورونا جو ہے وہ بھارت کے مسلمانوں نے پھیلایا ہے ہندوستان کے اندر، اور جس انداز سے وہاں مسلمان ملتا ہے اور جو ان کو چن چن کے مارا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس پر بھارتی پولیس تماشا دیکھتی ہے، بھارت کے ادارے تماشا دیکھتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج جب دنیا یہ سوال اٹھا رہی ہے، اور جب میں دنیا کہتا ہوں تو اس سے مراد ہے انٹرنیشنل میڈیا خاص طور پہ اور جو ہیومن رائٹس باڈی ہیں وہ، لیکن جو دنیا کے حکمران ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، وہ بیان بازی تو دے دیتی ہیں. اپنا ٹرمپ نے بیان دے دیا، برطانیہ نے بیان دے دیا، فرانس نے دے دیا، جرمنی نے دے دیا،
لیکن وہ کوئی بڑا سخت ایکشن انڈیا کے خلاف لینے کے لیے تیار نظر نہیں آتی. اس لیے یہ جو رپورٹس ہیں یہ اس وقت تک بے معنی ہے جب تک کہ انٹرنیشنل فورسز میں بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ہندوستان کو ایک شٹ اپ کال نہیں دیں گی, ان کے اوپر پابندیاں نہیں لگائیں گی, ان کو پابندی کی دھمکی نہیں دیں گی, اور ان کو کہیں گی کہ جناب یہ کورونا جیسے بحران ہو, کشمیر کا مسئلہ ہو, کسی اور طریقے سے مسئلہ ہو, آپ اقلیتوں کو جو نشانہ بنا رہے ہیں اس کو روکیں, ہم آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور اس کی باقاعدہ آپ کو یاد ہے رضوان رضوی صاحب وہ جو BBC کی رپورٹر تھی جس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ساری ڈاکومنٹری کی, اس کو پھر کس طرح سے بھارت کی حکومت نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ یہاں کے آ کے اس طرح کی رپورٹیں ایکسپوز کرتے ہیں بھارت کے کریکٹر کو. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ کو اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں تو یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے, اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے پاکستان میں بھی اقلیتوں کے بارے میں بہت سے سوالات ہندوستان اٹھاتا ہے.